آئین کے تحت صدر کا آرمی چیف کی تقرری میں کوئی کردار نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا اپنا اختیار ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ٹویٹ کیا کہ آئین میں آرمی چیف کی تقرری پر اپوزیشن یا صدر سے مشاورت کا ذکر نہیں ہے۔ آرمی چیف کا تقرر خالصتاً وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ صدر کی بیجا مداخلت معاملے کو سیاسی رنگ دے رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی عمران خان پر کڑی تنقید۔ ٹویٹ میں کہا کہ ان کی بات کی اس لیے کوئی حیثیت نہیں کیونکہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو اپنے مخالفین کی ریکارڈنگز کو جائز قرار دیتے تھے۔ مریم نواز نے کہا عمران خان کو اصل تکلیف یہ ہے کہ انہیں اب مطلب کی JIT نہیں ملے گی۔ مریم نواز نے کہا کہ ان کے مخالفین کے خلاف جو ہو وہ حلال، جو خلاف ہو وہ حرام ہوتا ہے۔ عمران خان کی ہر بات میں فتنہ، شر اور سازش ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ایک شخص اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے، سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کارڈ کھیل رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں پناہ لے رکھی ہے، صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر اور وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے صوبے کی صورتحال پر ایوان میں بحث کا بھی مطالبہ کیا۔ KP کو ایکچولی سابق وزیر اعظم نے ایک سپرنگ بورڈ بنایا ہوا ہے۔ صوبے کی تمام تر سہولتیں جو ہیں، ہیلی کاپٹر، ادھر کی پولیس، ادھر کی سیکیورٹی جو ہے ان کے ذاتی استعمال میں ہے۔ پوری حکومت KP کی توجہ جو ہے اس بات پہ ہے کہ کسی طرح ان کے لیڈر کو دوبارہ اقتدار مل جائے۔ وہاں پہ اساتذہ پہ لاٹھی چارج ہوا، یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ ایبسلیوٹلی نو لا اینڈ آرڈر، کمپلیٹ کیوس ان KP۔ اس صورت میں وہ کلیم کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے میرا اقتدار جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اس سے چھینا تھا وہ واپس کیا جائے۔ وہ ڈیسپریٹ ہے، کبھی حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے، اور حقیقی آزادی کیا ہے وہ ساری کی ساری آڈیو لیک سے پتہ لگ گئی ہے۔ اس کا اصلی چہرہ جو ہے، بھیانک چہرہ جو ہے وہ سارا سامنے آنے والا ہے۔ یہ آگ جو ادھر ادھر انہوں نے اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے یا ڈیلیبریٹلی وہاں پہ جو لگائی گئی ہے وہ کہیں دوسری جگہوں پہ نہ آ جائے، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس سچویشن کے اوپر ہاؤس کو ایک بحث کرنی چاہیے، ایک دن مختصر ہونا چاہیے کہ اس وقت KP میں کیا ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر سعد رفیق نے کہا ہے کہ سیاست میں جو چل رہا ہے وہ کسی طور پر ملکی مفاد میں نہیں ہے، چڑھائی کی باتوں سے کچھ نہیں نکلے گا۔ کیا عمران خان کے وفاقی دارالحکومت میں آ کر بیٹھنے پر شہباز شریف اسمبلی توڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دھینگا مشتی کی سیاست میں تباہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ یہ جو چل رہا ہے پاکستان کی سیاست میں یہ ملک کے مفاد میں نہیں۔ چڑھائی کی باتیں کر رہے ہیں، اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلے گا۔ آپ چڑھائی کر لیتے ہیں، آپ کیپٹل میں آ کے بیٹھ جائیں، وزیر اعظم ہاؤس میں آ کے بیٹھ جائیں۔ آپ شہباز شریف سے اسمبلی توڑوا سکتے ہیں؟ نہیں توڑوا سکتے۔ اور ہم اکیلے بھی یہ فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہے، ہم ایک اتحاد ہے۔ آپ اگر بات کرنا چاہتے تو آپ اسمبلی میں تشریف لے آتے۔ ملک کو چلانا اصل ایشو ہے۔ تمام سٹیک ہولڈر ہوش کا دامن تھامیں، سول سرچنگ کریں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ آپ کل الیکشن کروا دیتے ہیں، اور اگر وہ الیکشن کے رزلٹس ہی نہیں ماننے تو کل الیکشن کیوں کرایا جائے؟ پھر دھینگا مشتی کی سیاست میں سے سوائے تباہی کے کچھ نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ گیس انتہائی مہنگی اور ہماری بساط سے باہر ہو چکی ہے۔ درآمد کرنے کی بہت کوشش کی لیکن انتظام نہیں ہو سکا۔ تیل اور گیس کی مصنوعات منگوانے پر $24 ارب خرچ کر چکے۔ تھرکول منصوبہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تھر انرجی لمیٹڈ بلاک 2 اور تھرکول مائنز فیز 2 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تھرکول کو اگر ہم پروموٹ کریں تو پاکستان کا زر مبادلہ بچے گا، پاکستان کی صنعتیں سستی مصنوعات بنا سکیں گی، اور پاکستان کی جو معیشت جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے ترقی کر سکے گی۔ $24 ارب کی ہم نے اخراجات کیے ہیں اپنے جو انرجی کی نیڈز کو امپورٹ کرنے کے لیے، چاہے وہ گیس ہے۔ اب گیس تو ہماری جو بساط سے باہر ہے، اتنی مہنگی ہو چکی گیس کہ اس کو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک گیس کا انتظام نہ ہو سکا۔ اگر یہ ریل کا منصوبہ یہاں پر لگ گیا تو پھر انشاءاللہ پاکستان کے چاروں کونوں میں یہ پہنچے گا۔ یہ تھرکول پاکستان کا انشاءاللہ گیم چینجر ہوگا۔
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ماضی میں ہمارے ترقیاتی منصوبوں کو وفاقی حکومت نے سبوتاج کیا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ امید ہے شہباز سپیڈ سے کام ہوگا اور سندھ ترقی کرے گا۔ بلاول بھٹو تھر انرجی لمیٹڈ بلاک 2 اور تھر کور مائنز فیز 2 کے افتتاح پر تقریب سے مخاطب تھے۔ یہ انقلاب اس لیے ہو سکا کہ صوبائی حکومت نے اپنا ذمہ داری پورا کیا، مگر وفاقی حکومت نے ہمیں سپورٹ کیا۔ اگر سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، اگر سیبوٹاج کر رہے ہوتے، جیسے ہم نے تھوڑا بہت ایکسپیرینس کیا 1-2 سال کے لیے، تو بہت مشکل ہوتا ہمیں یہاں پہنچنے تک۔ اب سب سے بڑا امتحان ہے کہ جو یہ سیلاب کے بعد اور مانسون کے بعد جو ہمارے لیے، سندھ کے لیے، بلوچستان کے لیے، جنوبی پنجاب کے لیے، ڈی آئی خان سوات کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے اتنا بڑا قدرتی آفت آیا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت تھا۔ ہم اپنے اس سیلاب کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگا، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ شہباز سپیڈ سے یہ کام چلے۔ تو اگر ہم نے شہباز سپیڈ سے یہ کام چلانا ہے تو آپ کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ ہم دن رات اگر محنت کرتے ہیں تو انرجی سیکٹر میں صرف آپ 1 سال کے اندر ہی اندر ایک گرین انقلاب لے کر آ سکتے ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری نے 2014 میں تھر کھول پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے سیاسی اختلافات پر ملکی مفادات کو ترجیح دی۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم تھر آنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ تھر کے کوئلے سے ملکی حالات بدلے جا سکتے ہیں۔ وہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے تھر آنا مناسب نہیں سمجھا۔ 2014 میں 2 پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت ایک دوسرے کے پولیٹیکلی سخت خلاف تھی، لیکن نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے دونوں لیڈرز اسی جگہ پہ آئے، تقریباً اسی جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، اس سے تھوڑا دور جہاں مائن آپ نے دیکھی تھی جہاں آپ گئے تھے، وہاں پہنچے اور ان دونوں نے اکٹھے مل کے افتتاح کیا۔ اپریل 10 2019 تھر سے پہلی بار بجلی نیشنل گرڈ میں گئی۔ تکلیف دیں گے تھل نووا کا 330 میگا واٹ کا پاور پلانٹ ہے، ڈسمبر از واٹ آئی ہیئر، انشاءاللہ ڈسمبر میں اس کی انوگریشن کے لیے بلائیں گے۔ اور ہم نے ادھر اور بہت سارے پاور پلانٹ سے آپ نے بتایا تھا 175 بلین ٹن، 6 largest coal reserves in the world, the equivalent of energy of oil of Saudi Arabia and Iran. بلوچستان عوامی پارٹی کے MNA خالد مکسی کہتے ہیں کہ حکومتی لوگ تو عمران خان کو نکالنے آئے تھے، اب انہیں وزارتوں کی لالچ پڑ گئی، سب کچھ PTI دور کی طرح چل رہا ہے، بہتر ہے یہ استعفیٰ دے دیں اور وزارتیں اتحادیوں کے حوالے کر دیں، ان سے بہتر معاملات چلا کر دکھائیں گے۔ مقامی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ یہ جو حکومت والے سارے بیٹھے ہیں، یہ آئے تھے عمران خان کو نکالنے، مگر ان کو لالچ پڑ گئی منسٹریز کی۔ بہتر ہے کہ سارے استعفیٰ دے دیں، جو ہم الائز ہیں ہمیں دے دیں، ہم سارا آپ کو ٹھیک چلا کے دیں گے، پریزیڈنٹ بھی ہوں گے، جواب بھی دیں گے، یہ سارا چھوڑ دیں، یہ منسٹریوں کے سر درد چھوڑیں، ہمیں کرنے دیں۔ انہوں نے بڑی منسٹریاں کی، کوشش کی، مگر سیم عادت رہی ہے، ایٹیٹیوڈ کا بھی مسئلہ ہے، آتے بھی نہیں ہیں، تو یہ کیسے چلے گا سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب کو استعفیٰ دے کے، اور ہم جتنے بھی الائز ہیں جنہوں نے حکومت کو کھڑا کیا ہے، لے کر آئے، ہمیں چانس دیا جائے۔ ان کا ٹارگٹ تھا عمران خان کا نکالنا، وہ ہو گیا، منسٹری تو ان کا پرپز ہی نہیں تھا۔ MQM پاکستان کے رہنما کامران ٹیسوری نے سندھ کے 34ویں گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ تقریب حلف برداری کراچی کے گورنر ہاؤس میں ہوئی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی M شیخ نے کامران ٹیسوری سے گورنر سندھ کے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ، اسپیکر اسمبلی، صوبائی وزراء سمیت دیگر افسران شریک ہوئے۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ وہ اپنے اوپر کیے گئے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ صوبے کے مسائل کے حل کے لیے ہر متعلقہ فورم پر آواز اٹھائی جائے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جہلم گریجن میں 42ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے مقابلوں کے اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی بطور گیسٹ آف آنر شریک ہوئے۔ ISPR کے مطابق
انٹر فارمیشن مقابلے میں منگلا کور پہلے، بہاولپور کو دوسرے نمبر پر رہی۔ سول آرمڈ فورسز کیٹیگری میں پنجاب رینجرز فاتح قرار پائی۔ انٹر سروسز مقابلوں میں پاک فوج نے 4 میں سے 3 مقابلے جیتے، ایک مقابلہ پاک بحریہ کے نام رہا۔ پاک فوج نے شارٹ گن، لانگ رینج اور اسمال بور مقابلوں کی ٹرافیز بھی جیتی ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بہترین نشانے بازی کا مظاہرہ کرنے والوں کی مہارتوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے میرپور کے قریب APS جاریکس کا بھی افتتاح کیا ہے۔ اسموگ سے لاہور آفت زدہ قرار، پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دی ہے۔ دھواں چھوڑنے والی صنعتوں کو بند کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموگ کے خاتمے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ PDMA کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صوبے میں اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا، چیف سیکرٹری نے اسموگ کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات یا سرکولر جاری کیا، جس پر وکیل نے کہا وہ چیف سیکرٹری سے پوچھ کر عدالت کو آگاہ کریں گے۔